للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ شعبان کا آغاز ہو چکا ہے، بلکہ اس کا نصف اول گزر بھی گیا ہے، اور اگرچہ اس مرتبہ کچھ تاخیر ہو گئی ہے، پھر بھی امت اسلامیہ کی زندگی میں یہ مہینہ بار بار آئے گا. لہذا اس مہینہ سے متعلقہ بعض موضوعات کی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. مثلا اس ماہ میں کون کون سے اعمال مسنون ہیں، اور وہ کون کون سے افعال ہیں جو نہ صرف یہ کہ مسنون نہیں بلکہ بدعات کے زمرے میں آتے ہیں. اسی طرح اس ماہ کی درمیانی رات یعنی نصف شعبان کی رات کی حقیقت کیا ہے، اور اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس رات میں جو ایک مخصوص نماز ادا کی جاتی ہے ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس رات جو آتش بازی اور چراغاں کی جاتی ہے اس کا آغاز اور اس کے اسباب تو ہم پہلے ہی شب معراج کے ضمن میں ذکر کر چکے ہیں. البتہ دیگر امور کے سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے کسی خاص دن کو مقرر کیے بغیر اس میں بکثرت نفلی روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم اور سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اس کثرت سے رکھتے کہ ہم کہتے شاید آپ کسی دن کا روزہ بھی ترک نہیں کریں گے، اور کبھی مسلسل روزہ نہ رکھتے، اور ہم سمجھتے کہ آپ کبھی بھی نفلی روزہ نہیں رکھیں گے. وما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل شہرا قط الا رمضان، اور میں نے آپ کو کسی بھی ماہ کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے ماہ رمضان کی. وما رأيته فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی ماہ کے روزے رکھتے نہیں دیکھا. اس موضوع کی احادیث صحاح و سنن میں بکثرت ہیں، جن میں سے بعض میں تو کلہ کے الفاظ بھی ہیں کہ آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، مگر اس کل سے مراد اکثر ہے نہ کہ مکمل مہینہ، جس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم اور سنن نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، ولا صام شہرا کاملا قط منذ قدم المدینہ غیر رمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے آپ مدینہ طیبہ آئے سوائے رمضان کے کسی ماہ کے پورے روزے کبھی نہیں رکھے. اور عربوں میں ویسے بھی اکثر پر کل کا لفظ بولا جانا معروف ہے، چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام ابن المبارک رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، جائز فی کلام العرب اذا صام اکثر الشہر ان یقول صام الشہر کلہ. کلام عرب میں یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ماہ کے اکثر دنوں کے روزے رکھے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے سارے مہینہ کے روزے رکھے ہیں. اور یہ بات صرف عربی زبان ہی میں نہیں بلکہ ہر زبان میں ہی معروف. اور صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، ما صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا قط غیر رمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے روزے کبھی بھی پورے نہیں رکھے. اور اسی حدیث میں آپ کے نفلی روزوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ. آپ کبھی اس تسلسل سے روزے رکھتے چلے جاتے کہ کہنے والا کہتا
واللہ آپ کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے. وَيُفْطِرْ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ. اور آپ جب روزہ ترک کرتے تو مسلسل ترک ہی کیے جاتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ تو کبھی نفلی روزہ رکھیں گے ہی نہیں. ان اور ایسی ہی دوسری احادیث کا مجموعی مفاد یہ ہے کہ آپ حسب موقع اور حسب ضرورت اور کبھی مسلسل روزے چھوڑتے ہی چلے جاتے، جبکہ ہر ماہ کے ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے اور ہر ہفتہ میں پیر کی آپ رکھا کرتے تھے. اور ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے تو ماہ محرم کے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں وارد ہے. البتہ آپ نے محرم سے بھی زیادہ شعبان کے روزے رکھے ہیں. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ کو ماہ محرم کے روزوں کا شعبان کے روزوں سے افضل ہونا بعد میں بتایا گیا ہو، اور عمر کے آخری حصہ میں اس بات کا علم ہونے کی وجہ سے آپ اس کے بکثرت روزے نہ رکھ سکے ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتفاق سے ماہ محرم میں سفر اور مرض وغیرہ کے عذروں کی وجہ سے اس کے روزوں کی کثرت نہ فرما سکے ہوں. اور علامہ یمانی امیر صنعانی نے سبل السلام میں لکھا ہے کہ اس بات کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت مطلقاً ہو، جبکہ ماہ محرم کے روزوں کی فضیلت حرمت والے مہینوں کی نسبت سے زیادہ ہو. یعنی عام مہینوں کی نسبت سے تو شعبان کے روزے افضل ہوں، مگر حرمت والے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب اس سے مستثنا ہوں، کیونکہ ان 4 مہینوں کی فضیلت ماہ رمضان کے سوا دوسرے عام مہینوں سے ویسے ہی زیادہ ہے، اور پھر ان زیادہ فضیلت والے مہینوں سے بھی ماہ محرم کے روزے زیادہ فضیلت والے ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ شعبان کے اکثر روزے رکھنے کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں، حتیٰ کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں، علامہ امیر یمانی نے سبل السلام شرح بلوغ المرام میں، اور دیگر شارحین حدیث نے اپنی کتب میں بعض روایات بھی نقل کی ہیں جن میں اس کی علت مذکور ہے، مگر وہ چونکہ ضعیف روایات ہیں لہذا ان سے قطع نظر. اس سلسلہ میں صحیح ترین حدیث وہ ہے جو کہ ابو داؤد نسائی اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے. اس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، میں نے آپ کو ماہ شعبان جتنے نفلی روزے کسی دوسرے مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں. اور آگے یہ بھی فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، پس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل ایسی حالت میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ سے ہوں. اور ماہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت روزے رکھنا، اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ایام بیض اور پیر و جمعرات کے روزے آپ اکثر رکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی بعض وجوہات کی بنا پر مسلسل یہ روزے آپ نہ رکھ سکتے تو ان کی کمی پوری کرنے کے لیے آپ شعبان کے اکثر روزے رکھ لیا کرتے تھے.
اور اس مفہوم کی ایک حدیث بھی طبرانی اوسط میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، لیکن وہ ضعیف ہے۔ اور شعبان میں کثرت صیام کی ایک توجیہ یہ بھی منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ماہ رمضان میں قضا ہونے والے روزے آپ کے موجود ہونے کی وجہ سے مؤخر کرتی رہتی، حتیٰ کہ ماہ شعبان آ جاتا تو وہ اپنے قضا شدہ روزے رکھتی۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفلی روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ بہرحال آپ ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مبنی بر حکمت ہوتی ہے اور کسی نہ کسی برائی کو دور کرنے والی ہے۔ عربوں میں ڈاکہ اور رہزنی عام تھی، مگر حرمت والے 4 مہینوں میں وہ بھی ان افعال سے رک جایا کرتے تھے، اور ماہ رجب کے حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس میں وہ رکے رہتے، اور شعبان کے شروع ہوتے ہی وہ لوگ ادھر ادھر منتشر ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس ماہ کا نام شعبان رکھے جانے کی وجہ دیگر وجوہات کے علاوہ ایک یہ منتشر ہو جانا بھی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرمایا ہے، وَسُمِّيَ شَعْبَانَ لِتَشَعُّبِهِمْ فِي طَلَبِ الْمِيَاحِ أَوْ فِي الْغَارَاتِ بعد ان يخرج شهر رجب الحرام وهذا اولى من الذي قبله وقيل فيه غير ذلك۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال قبیحہ کی بجائے روزے کی سنت قائم فرمائی، جس میں ترک طمع، ضبط نفس اور فاقہ کشی کی ریاضت ہے، جس سے غارت گری اور ظلم و تعدی کی عادتیں خود بخود چھوٹ جاتی ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ماہ شعبان کے روزے مطلق ہیں، نہ کہ خاص 15 شعبان کا روزہ، کیونکہ خاص 15 شعبان کے بارے میں پائی جانے والی روایت ضعیف ہے، جس کی قدر تفصیل بھی ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے، جیسا کہ ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور سنن دارمی میں ارشاد نبوی ہے، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان۔ جب نصف شعبان ہو جائے تو بعد میں روزے نہ رکھو یہاں تک کہ ماہ رمضان داخل نہ ہو جائے۔ اور اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ شعبان کے روزے چاہے کتنے ہی فضیلت والے کیوں نہ ہوں، مگر ہیں تو نفلی، جبکہ آگے رمضان المبارک فرضی روزوں کا مہینہ ہے، لہذا ان کی تیاری کے لیے قوت جمع کی جائے، تاکہ کہیں آدمی کمزوری و ضعف کا شکار نہ ہو جائے اور کہیں اس ماہ مبارک کے فرضی روزوں میں قضا کی نوبت نہ آ جائے۔ اور بقول حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، شعبان میں کثرت صیام کی فضیلت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت صیام کی سنت اور نصف ثانی کے روزوں کی ممانعت میں کوئی تعارض و تضاد بھی نہیں، اور ان دونوں باتوں میں مطابقت یوں ممکن ہے کہ یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو عموماً سال بھر کے دوران روزے رکھنے کے عادی نہ ہوں اور کسی وجہ سے شعبان کے نصف ثانی میں روزے رکھنے شروع کر دیں، جبکہ جو شخص ہر ماہ ایام بیض کے 3 روزے اور ہر ہفتہ میں پیر و جمعرات کے 2 روزے یا ہر دوسرے دن کا روزہ یعنی صوم داودی رکھنے کا عادی ہے، اسے ان ایام میں روزے رکھنے سے بھی ممانعت نہیں ہوگی، لہذا دونوں طرح کی احادیث کا تعارض ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہی ماہ رمضان سے 1 یا 2 دن قبل روزہ رکھنے کی بھی صحیح بخاری و مسلم، ابو داود و ترمذی اور نسائی شریف میں ممانعت آئی ہے، جس کی کچھ تفصیل ہم مسائل و احکام رمضان کے دوران ذکر کریں گے۔ ان 2 یا صرف 1 روزے کی ممانعت بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کی سلامی کا روزہ سمجھ کر رکھیں
اور سال بھر کے عادی روزہ دار کا چونکہ ایسی باتوں یا سلامیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لہذا اس کی بات ہی الگ ہے۔ اور خاص شعبان کی آخری تاریخ کا روزہ محض اس شک کی بنا پر رکھنا کہ شاید چاند ہو گیا ہو مگر کسی وجہ سے نظر نہ آ سکا ہو، لہذا ہم اس دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اس بات کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تردید فرمائی ہے اور شک کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ابو داود، ترمذی، نسائی اور موطا امام مالک میں مذکور احادیث کی روح سے شک کے دن کا روزہ رکھنا نہ صرف ممنوع بلکہ حرام ہے، اور بعض محدثین و فقہا نے صوم یوم الشک کو الایام التی یحرم صومها کے ضمن میں ہی ذکر کیا ہے۔ اور اب آئیے خاص 15 شعبان کے شب و روز کی طرف کہ جس کے دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے اور رات کو قیام کیا جاتا ہے، اور اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے یا شب قدر کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ احادیث میں اور فقہاء و محدثین کی تصریحات میں اس رات کے بارے میں شب برات یا شب قدر کے الفاظ کا کہیں ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی آج تک عربوں میں ایسے ناموں سے یہ معروف ہے، یہ نام صرف بر صغیر کی حد تک ہی ہیں، اور جن بعض روایات میں اس رات کا ذکر آیا ہے وہ بھی نصف شعبان کی رات کے حوالہ سے آیا ہے، اور ویسے بھی شب قدر یا شب برات سے مراد دراصل وہ لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر کے اس امت کے لیے نظام زندگی مہیا کیا اور انہیں جادہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی تھی۔ لہذا یہ تعین کرنا ہوگا کہ نزول قرآن کی رات کون سی ہے اور کب ہے، اور اس کے ساتھ ہی شب قدر یا شب برات بھی طے ہو جائے گی کہ وہ کون سی ہے۔ اور قرآن کریم کس ماہ اور کس رات میں نازل کیا گیا، اس کی صراحت خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت 185 میں ارشاد الہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو راہ بتلاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں کھلی کھلی دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق کو ناحق سے پہچاننے کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے مہینے کی تعیین فرما دی ہے جو کہ رمضان المبارک ہے، اور پھر یہ کس رات میں نازل کیا گیا اس کا ذکر 30ویں پارے کی سورہ قدر میں موجود ہے۔ ارشاد الہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ اور یہ شب قدر صحیح احادیث کی روح سے ماہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں اور پھر ان میں سے بھی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے کوئی ایک رات ہے جس کی مکمل تحقیق ہم ماہ رمضان میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور نزول قرآن کی رات کو سورہ دخان کے شروع میں شب مبارک فرمایا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم لوگوں کو اپنے عذاب سے متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور اگلی ہی آیت میں فرما دیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، امرا من عندنا، ہمارے پاس سے حکم لے کر۔ یعنی سال بھر میں جو بڑے بڑے کام سر انجام پانے ہوتے ہیں ان کا آخری فیصلہ اللہ کے حکم سے اس رات میں کر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ پیدائش و اموات،
خوشی و غم اور رزق و فقر کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی مبارک شب میں ہوتے ہیں جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور وہ شب مبارک شب قدر ماہ رمضان المبارک میں ہے، نہ کہ ماہ شعبان میں۔ اور شب فارسی ترجمہ ہے لیلتن کا، اور قدر تو ہر دو زبانوں میں مشترک ہے، لہذا لیلت القدر کو فارسی میں شب قدر کہا جاتا ہے، اور فارسی اور اردو شبی میں 15 شعبان کی رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات کو دیا ہے۔ البتہ سورہ دخان کی مذکورہ آیت میں جو لیلت مبارکہ کے الفاظ آئے ہیں ان سے بعض لوگوں نے 15 شعبان کی رات مراد لی ہے، لہذا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ سورہ دخان کی مذکورہ آیت کی تفسیر قدر تفصیل سے ذکر کر دی جائے۔ چنانچہ معالم التنزیل المعروف تفسیر خازن میں ہے، قال قتادۃ وابن زید ہی لیلۃ القدر انزل اللہ القرآن فی لیلۃ القدر۔ حضرت قتادہ اور ابن زید رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے وہ لیلۃ القدر مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور آگے لکھا ہے قیل ہی لیلۃ النصف من شعبان، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل علم کے نزدیک جو بات صحیح تر ہو اسے پہلے معروف کے صیغہ سے ذکر کر دیا جاتا ہے، اور جو بات غیر معتبر اقوال پر مبنی ہو انہیں مجہول کے صیغہ میں قیلا کہہ کر لایا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں مذکور ہے۔ اور ایسے ہی دیگر مقامات اور دیگر مسائل میں بھی ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام خازن کے نزدیک حضرت ابو قتادہ و ابن زید کی تفسیر ہی زیادہ معتبر اور صحیح تر ہے، اور ان کے نزدیک یہاں لیلہ مبارکہ سے رمضان المبارک والی لیلۃ القدر ہی مراد ہے، نہ کہ نصف شعبان والی رات۔ اور نصف شعبان والا یہ دوسرا قول ضعیف و مرجوح ہے۔ اور تفسیر جامع البیان میں جمہور اہل علم کا مسلک یہی ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد رمضان المبارک والی لیلۃ القدر ہے۔ البتہ مرجوح قول ذکر کرنے کے لیے یہ بھی لکھا ہے وَعَنْ بَعْضٍ هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، بعض کے نزدیک اس سے نصف شعبان کی رات مراد ہے۔ اور دوسری مختصر و جامع تفسیر جلالین میں تفسیر المدارک کے حوالہ سے لکھا ہے ہی لیلۃ القدر او لیلۃ النصف من شعبان، اس سے مراد رمضان المبارک والی لیلۃ القدر ہے یا پھر نصف شعبان والی رات۔ اور آگے اس لیلہ مبارکہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس مبارک رات میں قرآن کریم 7ویں آسمان یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر رمضان و شعبان کی دونوں راتوں کے بارے میں لکھا ہے والجمہور علی الاول، کہ جمہور اہل علم کے نزدیک اس مبارک رات سے پہلی یعنی رمضان المبارک والی رات لیلۃ القدر مراد ہے۔ اور معروف محدث و مجتہد اور مفسر قرآن امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں اللیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر کما فی قولہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ولہا اربعۃ اسماء، لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ ارشاد الہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں مذکور ہے، اور اس رات کے 4 نام ہیں۔ اور آگے نام بتائے اللیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراء، لیلۃ السک یعنی اقرار نامہ کی رات، اور لیلۃ القدر۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اکرمہ رحمہ اللہ نے اس نصف شعبان کی رات مراد لی ہے،
مگر حق یہ ہے کہ صحیح بات وہی ہے جو جمہور اہل علم کا مسلک ہے کہ وہ اس سے لیلۃ القدر ہی مراد لیتے ہیں، کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مجمل ذکر فرمایا ہے، مگر سورہ بقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں بھی وضاحت موجود ہے، اور اس واضح بیان کے بعد کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہ جاتی کہ اختلاف کیا جائے، اور نہ ہی کسی شک و شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ اور ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ اس رات سے مراد رمضان المبارک والی رات یعنی لیلۃ القدر ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر المعروف تفسیر کبیر میں لیلہ مبارکہ سے لیلۃ القدر مراد ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا ہے: القائلون بأن المراد من الليلة المباركة المذكورة في هذه الآية هي ليلة النصف من شعبان فما رأيت لهم دليلا يعول عليه۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ دخان کی اس مذکورہ آیت میں لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، ان کے پاس کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح معروف محدث، معتمد مورخ اور معتبر مفسر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی شرح آفاق تفسیر میں جمہور اہل علم کے مسلک کی تائید کی ہے کہ اس رات سے مراد رمضان المبارک والی لیلۃ القدر ہی ہے۔ اور اس سے آگے وہ لکھتے ہیں: من قال انہا لیلۃ النصف من شعبان فقد ابعد النجع، کہ جو شخص اس رات کو 15 شعبان کی رات کہے اس کی بات ایک دور کی کوڑی یا بعید الحقیقت ہے۔ فإن نص القرآن انہا فی رمضان، کیونکہ نص قرآن سے ثابت ہے کہ وہ رات رمضان المبارک میں ہے۔ اور قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں رقم تراز ہیں: جمہور العلماء علی انہا لیلۃ القدر ومنہم من قال انہا لیلۃ النصف من شعبان وہو باطل۔ جمہور علماء کے نزدیک اس سے رمضان کی لیلۃ القدر ہی مراد ہے، اور 15 شعبان والا قول باطل ہے، لأن اللہ تعالی قال فی کتابہ الصادق القاطع شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صادق اور قاطع نزاع کتاب قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ فنص علی ان میقات نزولہ رمضان، اس طرح اللہ نے یہ نص مہیا فرما دی کہ نزول قرآن کا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ ثم عبر عن زمانیت اللیل ہنا بقولہ فی لیلۃ مبارکہ، پھر یہاں اس رات کے وقت کو ان الفاظ میں تعبیر فرمایا کہ اس مبارک رات میں۔ ولیس فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث یعول علیہ لا فی فضلها ولا فی نسخ الآجال فیہا فلا تلتفتوا الیہا۔ نصف شعبان کے بارے میں کوئی بھی حدیث ایسی نہیں کہ جسے قابل اعتماد قرار دیا جا سکے۔ ان تفسیری حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سورہ دخان کی آیت 3 میں مذکور رات رمضان المبارک والی لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شعبان کی 15ویں رات۔ اور تفسیری کتب کی طرح ہی شروع حدیث میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ مثلا معروف حنفی محدث حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں: بعض اسلاف کا خیال ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، لیکن یہ قول نصوص قرآن کے مخالف ہے،
کیونکہ قرآن کا نزول رمضان میں لیلۃ القدر میں ہوا ہے، لہذا لیلہ مبارکہ سے بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ اس طرح آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور محدث بر صغیر علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی میں رقم تراز ہیں، بے شک آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں لیلہ مبارکہ سے مراد جمہور کے نزدیک لیلۃ القدر ہے۔ بعض اسے نصف شعبان کی رات سمجھتے ہیں، مگر جمہور کا مسلک ہی زیادہ صحیح ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ 15 شعبان کی رات کے یہ مروجہ نام شب قدر یا شب برات کتب تفسیر و حدیث میں نہیں پائے جاتے، اور اس رات کا جو ذکر آیا ہے تو وہ صرف نصف شعبان کی رات کے حوالہ سے آیا ہے۔ اور جہاں تک اس رات کو منانے کا تعلق ہے تو ہمارے یہاں اس کے مختلف طریقے مروج ہیں، جن میں سے پہلا یہ کہ اس کی شام کو اچھے اور عمدہ کھانے یا حلوے مالے تیار کیے جاتے ہیں، اور انہیں خود تیار کرنے والے ہی مل بیٹھ کر مزے لے لے کر کھا جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آتش بازی اور چراغاں کیا جاتا ہے اور گولہ بارود چلایا جاتا ہے اور فضول خرچی کی حد کر دی جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ بعض لوگ اس رات کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کرتے اور خوب سجاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس عقیدہ کے پیش نظر کیا جاتا ہے کہ اس رات فوت شدگان کی روحیں واپس آتی ہیں۔ چوتھا یہ کہ بعض جگہوں پر لوگ اس رات خصوصی اہتمام کے ساتھ اور بعض اوقات اجتماعی شکل میں قبرستان کی زیارت اور دعا کے لیے جاتے ہیں۔ اور پانچواں طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے اور رات کو ذکر و عبادت کی جاتی ہے۔ ان پانچوں طریقوں میں سے جہاں تک اچھے اور عمدہ کھانے اور حلوے تیار کرنے کا تعلق ہے تو یہ اسلامی تہواروں کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جبکہ نصف شعبان کی رات کو سرے سے اسلامی تہوار کہا ہی نہیں جا سکتا، اور اسے عیدین یا حج کی شکل دینا غلط ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہم تہوار سمجھ کر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اچھے کھانے پکانا کسی بھی دن جائز نہ ہو؟ تو اس سلسلہ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بلا شبہ اسراف و تبذیر یعنی فضول خرچی کے ضمن میں نہ آنے والے کھانے تیار کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ ہر روز یا اکثر ایام میں معمول ہو، اور اگر یہ صرف 15 شعبان کی شام کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو معاملہ یقیناً مشکوک سا ہو جاتا ہے، اور مشکوک سے اجتناب کرنا ہی مومن کی شان ہے۔ اب ہر شخص اپنے عمل کا جائزہ خود لے سکتا ہے کہ وہ یہ حلوے تہوار سمجھ کر تیار کرتا ہے یا معمول کے مطابق ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ ویسے بظاہر چرب لسانی سے چاہے کوئی کچھ بھی ثابت کرتا پھرے، حقیقت یہی ہے کہ یہ تہوار ہی شمار کیا جا رہا ہے، اور بعض حلوہ خور مذہبی پیشواؤں نے یہ رسم اپنے مخصوص مفادات کے لیے جاری کرا رکھی ہے، جو اگر اسی تہوار کے نظریہ سے معمول بہی رہے تو پھر یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور ایسی رسوم کو جاری کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب دلائل اور ثبوت مہیا کیے جاتے ہیں، اور اس رات کو حلوہ پکانا سنت قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تردید کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب ما ثبت فی السنہ کے صفحہ 214 پر بیان فضائل شعبان کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ اس رات سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اور اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو آپ نے حلوہ تناول فرمایا تھا۔ یہ بالکل لغو، بے اصل، باطل اور من گھڑت بات ہے، کیونکہ مورخین کا اس بات پر کلی اتفاق ہے کہ غزوہ احد جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے
اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ غزوہ ماہ شوال سن 2 ہجری میں واقع ہوا تھا، نہ کہ ماہ شعبان میں۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ آج حلوہ ہی واجب اور ضروری ہے بدعت ہے۔ اور بعض لوگ مسور اور چنے کی دال پکانے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی حلوہ کی طرح ہی ہے۔ بس صحیح بات یہ ہے کہ حسب معمول ہی کھانا پکانا چاہیے اور اس رات کو تہوار نہیں بنانا چاہیے۔ اور دوسرے معروف حنفی عالم علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا اس رات کے حلوہ کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس کے متعلق کوئی نفی یا اس بات میں وارد نہیں ہے، لہذا حکم شرعی یہ ہے کہ اگر پابندی رسم ضروری سمجھے گا تو کراہت لازمی ہوگی، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی مجدد و مجتہد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اقتضاء الصراط المستقیم میں فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ اتِّخَاذَهُ مَوْسَمًا تُصْنَعُ فِيهِ الْأَطْعِمَةُ وَتُظْهَرُ فِيهِ الزِّينَةُ هُوَ مِنَ الْمَوَاسِمِ الْمُحْدَثَةِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا۔ اور اسی طرح 15 شعبان کی رات کو تہوار منانا، کھانے پکانا، زیب و زینت کا اظہار کرنا بھی ہے، اور یہ بدعات کی قبیل سے ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جبکہ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات بڑے زور شور سے آتش بازی کی جاتی ہے، گولہ و بارود چلایا جاتا ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، موم بتیاں اور شمع جلا کر چراغاں کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز اور اسباب آغاز، حتیٰ کہ اس کے جانی و مالی نقصانات بالتفصیل ہم شب معراج کے ضمن میں ذکر آئے ہیں۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ آتش بازی کے ساتھ کسی دن یا تہوار کے منانے کا اسلام میں سرے سے کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ شرعاً یہ افعال قبیح و مذموم ہیں، کیونکہ ضرورت سے زیادہ کسی جگہ بھی روشنی کرنا اور لاتعداد شمع جلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کھلا اسراف و تبذیر اور صریح فضول خرچی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ممنوع قرار دیا ہے۔ اور ایسا کرنے والے لوگوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت 26 اور 27 میں ارشاد الہی ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور بے جا و فضول خرچ مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے جا مال اڑانے والے شیطان کے بھائی یعنی دوست و تابع ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہاں اسراف و تبذیر یا فضول خرچی کو ایک شیطانی فعل اور ایسا کرنے والے لوگوں کو شیطان کے بھائی اور پیروکار کہا گیا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے مالک کے دیے ہوئے مال کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، وہ شیطان ہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے تفسیری حواشی موضح القرآن میں فرماتے ہیں، یعنی مال بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس سے خاطر جمع ہو عبادت میں اور درجے بڑھیں بہشت میں، اس کو بے جا اڑانا ناشکری ہے۔ اور جس طرح یہاں تبذیر کی قباحت و ممانعت آئی ہے، ایسے ہی قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اسراف کی بھی مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ انعام آیت 141 میں ارشاد الہی ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اپنے مال کو بے جا مت اڑاؤ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بے جا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگلی ہی سورہ اعراف کی آیت 31 میں فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اڑاؤ نہیں، انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اڑانے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورہ فرقان آیت 67 میں
مومنوں اور اللہ والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور وہ لوگ بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں جو خرچ کرتے وقت بیکار اپنا پیسہ نہیں اڑاتے، ولم یقتروا، اور نہ تنگی کرتے ہیں کہ جائز ضرورت میں بھی نہ اٹھائیں، وکان بین ذلک قواما، اور ان کے بیچ بیچ میں ان کا خرچ رہتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ تبذیر اور اسراف میں فرق ہے۔ حلال و جائز مقام پر حد اعتدال اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، جبکہ حرام و ناجائز مقام پر خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے، اور اس کے لیے قلیل و کثیر کی کوئی حد نہیں، بلکہ اگر ایک پیسہ بھی خرچ کرے گا تو حرام ہوگا، اور ایسا شخص شیطان کا بھائی اور پیروکار ٹھہرے گا۔ علاوہ ازیں یہ آتش بازی اور چراغاں دین حق کے ساتھ ایک صریح اور بھونڈا مذاق ہے۔ اور سورہ اعراف آیت 50 اور 51 میں ارشاد الہی ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ان آیات میں اقوام ماضی اور امم سابقہ کو جو وعیدیں سنائی گئی ہیں، ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اپنے دین کو آتش بازی اور چراغاں وغیرہ سے کھیل تماشا نہیں بنا لینا چاہیے۔ اور جہاں تک 15 شعبان کی رات کو منانے کے تیسرے مروجہ طریقہ کا تعلق ہے کہ اس رات کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کیا جاتا اور صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ سجاوٹ کی جاتی ہے، اور اس میں یہ عقیدہ کار فرما ہوتا ہے کہ اس رات فوت شدگان کی روحیں واپس آتی ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اپنے بدن کی ہو، لباس و پوشاک کی ہو یا گھر بار کی، یہ سب چیزیں اسلام میں مرغوب و محبوب ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات میں تو اسے جزو ایمان قرار دیا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم، سنن ترمذی اور مسند احمد کی ایک حدیث شریف کا جزو اول تو زبان زد خاص و عام ہے، جس میں ارشاد نبوی ہے الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور اس حدیث کا اطلاق مسلمان کی پوری زندگی کے ہر ماہ و سال اور شب و روز پر ہوتا ہے، تو پھر اس حکم کو بطور خاص طہارت و پاکیزگی صرف ایک رات کے ساتھ مخصوص کیوں کر دیا جائے؟ اور پھر جمعہ و عیدین کے دنوں میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص طہارت و پاکیزگی مطلوب تھی، تو اس کا الگ سے حکم موجود ہے جس کی تفصیلات ہم ان کے مواقع پر بیان کر چکے ہیں، لیکن اس رات کے استقبال کے لیے اس فعل کی بطور خاص کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر مطلق حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہو تو حسب معمول اس رات کے حلوے کی طرح کوئی حرج نہیں، اور اگر تہوار سمجھ کر اور روحوں کی آمد کے عقیدہ سے ہو تو پھر جب یہ دونوں چیزیں ہی بے دلیل ہیں
تو ہمارا یہ فعل کسی تردید کا بھی محتاج نہیں۔ 15 شعبان کی شام کو گھروں کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کی تہ میں کار فرما نظریہ کہ اس رات فوت شدگان کی روحیں واپس آتی ہیں، یہ عقیدہ سراسر باطل ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مرنے کے بعد کسی کی روح کا واپس آنا نہ شعبان کی اس رات میں ممکن ہے اور نہ کسی دوسرے دن میں۔ ہمارے بر صغیر کے معاشرہ میں مخصوص حلوہ کھانے کھلانے کے شوقین بعض مذہبی پیشواؤں نے تو اپنے مخصوص مفادات کے لیے روحوں کی آمد و رفت کا باقاعدہ ایک چارٹ مہیا کر رکھا ہے، جس کے مطابق وہ عوام سے فوت شدگان کے نام پر کھانے، پیسے اور کپڑے کی شکل میں نذرانے وصول کرتے رہتے ہیں۔ ان حضرات کے مطابق تاریخ وفات کے تیسرے، پھر ساتویں یعنی 7ویں اور 10ویں دن، حتیٰ کہ میت کی روح 40 دن تک مسلسل اپنے گھر آتی رہتی ہے، اور مومنین کی روحیں ہر ہفتہ میں ایک دن یعنی جمعرات کو، اور ہر سال میں ایک رات یعنی 15 شعبان کی رات شب برات کو آتی ہیں، اور ان کا ایک سالانہ ٹور شاید برسی کے دن ہوتا ہے۔ ان سب مواقع پر روحوں کی آمد کا جائزہ تو کسی دوسرے موقع پر لیں گے، کیونکہ یہ موضوع کافی تفصیل طلب ہے۔ سر دست 15 شعبان کی رات روحوں کے آنے کے بارے میں ہی مختصر وضاحت کیے دیتے ہیں کہ یہ نظریہ و عقیدہ اہل سنت کے متفقہ عقائد کی روح سے صحیح نہیں بلکہ باطل ہے، کیونکہ فوت شدگان برزخی زندگی سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور عالم برزخ کا عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ اس رات روحیں اپنے گھروں میں واپس آتی ہیں، بلکہ قرآن کریم سورہ مومنون آیت 99 اور آیت 100 میں بدعملی میں مبتلا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے افعال سے باز نہ آئیں گے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہنا شروع کر دے گا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا کہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ و پردہ حائل ہے جو دوسری زندگی کے لیے اٹھائے جانے کے دن تک یعنی روز قیامت تک رہے گا۔ اور بعض لوگ 30ویں پارے کی سورۃ القدر کے الفاظ تنزل الملائکۃ والروح فیہا سے دھوکہ کھاتے یا جان بوجھ کر مغالطہ دیتے ہیں، اور ان الفاظ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس رات فرشتے اور روحیں اترتی ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے روحوں کا اترنا ہی مراد ہے، حالانکہ اول تو وہاں مذکورہ رات سے مراد رمضان المبارک والی رات لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شعبان والی۔ دوسرے یہ کہ ان الفاظ میں روح سے مراد فوت شدگان کی روحیں نہیں بلکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، اور پھر صرف اسی ایک آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح سے تعبیر نہیں کیا گیا بلکہ قرآن کریم کے متعدد دیگر مقامات پر بھی انہیں روح، روح الامین اور روح القدس کے ناموں سے ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 87 اور آیت 253 میں روح القدس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہیں یا وحی الہی کا علم ہے، اور بعض کے نزدیک خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی روح پاک مراد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قدسی صفات بنایا تھا۔
پھر سورہ مائدہ آیت 110 میں بھی یہی بات مذکور ہے. آگے سورہ نحل آیت 2 میں روح سے مراد روح نبوت اور علم وحی ہے، فوت شدگان کی روحیں نہیں. اور سورہ نحل ہی کی آیت 102 میں روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے. سورہ شعراء آیت 193، سورہ معارج آیت 4 اور سورہ نبا آیت 38 میں روح الامین اور روح سے مراد بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں. الغرض اوپر سے نیچے اترنے اور نیچے سے اوپر چڑھنے کے حوالہ سے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی مراد ہیں، نہ کہ فوت شدگان کی روحیں. معلوم ہوا کہ 15 شعبان کی شام کو روحوں کی آمد اور ان کے استقبال کی نیت سے جھاڑ پونچھ، صفائی ستھرائی اور تزئین و سجاوٹ کرنا محض ایک خود ساختہ عقیدہ ہے جسے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نصیب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بلکہ عموماً لوگ روزانہ ہی صفائی کرتے ہیں، وہ حسب معمول ہی اس شام بھی کرتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایک مرغوب فعل ہے. اور نصف شعبان کی رات کو منانے کا چوتھا طریقہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ اس رات خصوصی اہتمام کے ساتھ اور اجتماعی شکل میں جمع ہو کر قبرستان میں زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں. اس سلسلہ میں عرض ہے کہ یوں تو کسی بھی دن یا کسی بھی رات قبروں کی مسنون طریقہ سے زیارت جائز ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے کہ یہ فکر موت و ذکر آخرت میں معاون ثابت ہوتی ہے. اور زیارت کے وقت جو دعا ہے وہ بھی صحیح احادیث میں ثابت ہے، جو ہم نے معجزہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے ضمن میں چند ہی دن قبل ذکر کی ہیں. اور زیارت کی 3 قسمیں بھی بتائی تھیں، جن میں سے شرکیہ اور بدعیہ کو چھوڑ کر صرف زیارت شرعیہ کے پیش نظر موقع بموقع اپنے گاؤں کے قریبی قبرستان میں جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ صرف انفرادی شکل میں ہو تو پھر مفید مطلب ہے اور زیادہ عبرت انگیز بھی ہوگی. اور جب بہت سارے لوگ مل کر قبرستان میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ انہیں وہ عبرت حاصل نہیں ہو سکتی جو اکیلے شخص کے لیے ممکن ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس بات پر شاہد ہے کہ آپ اس غرض سے جو زیارت قبور کے لیے تشریف لے گئے تو آپ اکیلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زیارت قبور کے لیے اکیلے جائیں اور ہم باجماعت وہاں جا نکلیں تو یہ اتباع نہیں ابتداء ہے، سنت نہیں بدعت ہے، باعث ثواب نہیں موجب عقاب ہے. اور پھر نصف شعبان کی اس رات کی فضیلت کے پیش نظر بطور خاص زیارت کے لیے جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. اور اس سلسلہ میں ترمذی شریف اور سنن ابن ماجہ کی جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے، محدثین کرام نے اس کی سند پر کلام کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے. حتیٰ کہ خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کے بیان کرنے کے بعد ذکر کیا ہے کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ اس روایت کو ضعیف قرار دیتے تھے. اور آگے اس روایت کی سند میں پائے جانے والے 2 جگہوں کے انقطاع کو بیان کیا ہے کہ اس کی سند میں حجاج اور یحییٰ کے مابین انقطاع اور پھر یحییٰ اور عروہ کے مابین بھی انقطاع ہے، کیونکہ یحییٰ نے عروہ سے نہیں سنا اور حجاج نے یحییٰ سے نہیں سنا. نیز اس روایت کی سند میں مذکور ایک شخص حجاج بن ارطاء ہیں جو کہ مدلس شمار کیے گئے ہیں. اور کوئی مدلس راوی اگر کسی روایت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں نے فلاں سے سنا تو وہ روایت مقبول ہوتی ہے، ورنہ نہیں. جبکہ اس ترمذی والی روایت میں حجاج نے ایسا بھی نہیں کہا، بلکہ تحدیث کی بجائے عنعنہ سے مروی ہے.
امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے غالباً انہی دونوں وجوہات کی بنا پر ضعیف قرار دیا ہے، لہذا محض اس روایت کو بنیاد بنا کر 15 شعبان کی رات جوک در جوک اجتماعی شکل میں اور باجماعت زیارت قبور کے لیے جانا درست نہیں ہوگا۔ البتہ حسب معمول اگر کوئی شخص مشروع طریقہ سے زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ سابقہ تفصیلات سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ کتنے ہی امور ہیں جو فی نفسے ہی جائز تو ہیں، مگر ہم لوگوں نے انہیں ان کی اصل حالت پر نہیں رہنے دیا، بلکہ ان پر اپنا رنگ چڑھا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسنونات کے دائرہ سے نکل کر بدعات کے دائرہ میں داخل ہو گئے۔ قابل توجہ بات صرف اتنی سی ہے کہ دین جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسے اسی طرح ہی اختیار کیا جائے تو ثواب ہوگا، اور اگر اپنی طرف سے اس میں سرے منہ فرق اور تصرف کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ جبکہ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے اور رات کو عبادت و ذکر کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ معروف و معمول بہی طریقہ بھی یہی ہے۔ لہذا آئیے پہلے دیکھیں کہ اس دن کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے وہ باتیں مستحضر کر لیں جو ہم نے اس موضوع کو شروع کرتے وقت ذکر کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا تخصیص یوم اس ماہ شعبان کے بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور جو شخص صوم داؤدی یعنی ایک دن کا روزہ اور ایک دن افطار کا عادی ہو وہ اس ماہ کے حسب معمول روزے رکھ سکتا ہے، اس میں چاہے 15 شعبان کا روزہ بھی آ جائے، پھر رمضان سے 1 یا 2 دن قبل کا روزہ بھی کیوں نہ آ جائے۔ اور وہ شخص جو ہر ماہ ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتا آ رہا ہے وہ بھی بلا اختلاف اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھے گا بلکہ ساتھ ہی 14 اور 13 کا بھی رکھے گا، اور وہ صرف ماہ شعبان میں ہی ایسا نہیں کر رہا بلکہ وہ تو سال بھر کے تمام مہینوں میں مسلسل یہی عمل کرتا آ رہا ہے۔ اور اسی طرح ہی جو شخص ہر ہفتہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا آیا ہے وہ 15 شعبان کو پیر یا جمعرات کا دن آ جانے کی شکل میں روزہ رکھ سکتا ہے، اسے کوئی ممانعت نہیں، اور پیر یا جمعرات کا دن رمضان سے 1 یا 2 دن قبل آ جائے تو بھی اسے حسب معمول روزہ رکھ لینے کی اجازت ہے، ورنہ 15 سے لے کر آخر شعبان تک غیر عادی اور عام آدمی کو روزہ رکھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور وہ حدیث حوالہ جات و ترجمہ سمیت ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور خاص 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنے کے لیے ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے، جبکہ وہ روایت اس قدر ضعیف و کمزور ہے کہ اس سے استدلال کرنا ہی جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدث بر صغیر علامہ عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں لم اجد فی صوم یوم لیلۃ النصف من شعبان حدیثا مرفوعا صحیحا، نصف شعبان کے دن کے روزہ کے بارے میں مجھے کوئی ایک بھی صحیح سند والی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی مرفوع حدیث نہیں ملی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا صَوْمُ يَوْمِ النِّصْفِ مُفْرَدًا فَلَا أَصْلَ لَهُ بَلْ إِفْرَادُهُ مَكْرُوهٌ، کہ صرف اکیلے 15 شعبان کا روزہ رکھنا لا اصل بات ہے بلکہ یہ مکروہ ہے۔ اور امام سیوطی نے العالی المصنوع میں اور امام شوکانی نے الفوائد المجموعہ میں مذکورہ حدیث کو موضوع یعنی من گڑت قرار دیا ہے، اور جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ابن ماجہ میں ہے جس میں مذکور ہے اذا کان لیلۃ النصف من شعبان
فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر اتر آتا ہے۔ فیقول الا من مستغفر فاغفر له، اور فرماتا ہے کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ الا من مسترزق فارزقه، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ الا من مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت بخش دوں؟ الا کذا و الا کذا، کیا کوئی فلاں فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اس حدیث کو حافظ منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب میں رویہ کے صیغہ تمریض یعنی صیغہ تضعیف سے ذکر کیا ہے، اور مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ میں علامہ بوصیری نے یہ کہا ہے اسنادہ ضعیف لضعف ابن ابی صبرہ و اسمہ ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ، اس روایت کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کے روات میں سے ایک راوی ابن ابی صبرہ جس کا پورا نام ابو بکر بن عبداللہ بن محمد ابن ابی صبرہ ہے وہ ضعیف ہے، اور امام احمد بن حنبل اور امام ابن معین رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ روایات وضع کیا کرتا تھا، یعنی من گھڑت باتوں کو حدیث کے نام سے بیان کیا کرتا تھا۔ اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابو صبرہ قرشی عامری مدنی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہے اور محمد بھی کہا گیا ہے، وہ کبھی اپنے دادا کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ اور تقریب التہذیب حافظ ابن حجر کے حوالہ سے لکھا ہے رموہ بالوضع، اس پر محدثین کرام نے من گھڑت روایات بیان کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور مولانا سید امیر علی رحمہ اللہ نے تعقیب تقریب میں اس کے ضعیف ہونے پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر کبار محدثین نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام احمد کے فرزندان گرامی عبداللہ اور صالح نے اپنے والد محترم کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ مذکورہ راوی روایات گھڑا کرتا تھا، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے جس میں ہے فَإِنْ أَصْبَحَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ صَائِمًا كَانَ كَصِيَامِ 60 سنة ماضية و60 سنة مستقبلة، جو آدمی اس دن یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھے گا اسے 60 گزشتہ سالوں اور 60 آئندہ سالوں کے روزوں جتنا ثواب ملے گا۔ یہ روایت امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کی ہے، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے موضوع و اسنادہ مظلم، یہ موضوع من گڑت روایت ہے اور اس کی سند نہایت تاریک و سیاہ ہے، لہذا یہ 15 شعبان کا روزہ شروع میں ذکر کیے گئے اسباب کی بنا پر رکھا جائے تو جائز و روا، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو اور محض مذکورہ روایات کو بنیاد بنا کر اس دن کا روزہ رکھا جائے تو ناجائز و ناروا ہے، کیونکہ یہ من گھڑت اور ضعیف روایات قابل استدلال نہیں ہیں۔ باقی رہا اس رات کے 5ویں طریقہ کا دوسرا حصہ، یعنی رات کو قیام کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا اور ایک مخصوص نماز ادا کرنا۔ تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ یہ رات بہرحال عام راتوں کی نسبت قدر فضیلت والی ہے،
جس کا اندازہ 8-10 روایات کے مجموعی مفاد سے لگایا جا سکتا ہے، جن کی کچھ تفصیل بھی ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ اور ان احادیث سے اس رات کی فضیلت کا تو اندازہ ہو جاتا ہے، مگر ان میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس سے اس طرف اشارہ ملتا ہو کہ اس رات میں تہوار منایا جائے، جشن کیا جائے، شب بیداری کا اہتمام کیا جائے اور مخصوص شکل و صورت اور کمیت و کیفیت کی نمازیں ادا کی جائیں، جیسا کہ آج کل مروج۔ ماہ شعبان کی درمیانی یا 15ویں رات کو ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ الخیر اور الصلاۃ الالفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کثیر محدثین و مجتہدین علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ شارح صحیح مسلم امام نووی رحمہ اللہ اپنی ایک دوسری کتاب المجموع شرح المہذب میں فرماتے ہیں، صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف نماز جو ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو مغرب و عشاء کے مابین 12 رکعتوں پر مشتمل پڑھی جاتی ہے، اور 15 شعبان کی رات کو ایک نماز 100 رکعتوں پر مشتمل پڑھی جاتی ہے۔ یہ دونوں نمازیں بدترین بدعت ہیں، اور کتاب قوت القلوب اور احیاء علوم الدین میں ان نمازوں کے مذکور ہونے سے دھوکہ نہ کھایا جائے، اور ان نمازوں کے بارے میں بیان کی جانے والی روایت سے بھی دھوکہ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ سب باطل ہیں۔ اور اہل علم میں سے ایک صاحب پر ان نمازوں کی حقیقت و شرعی حیثیت مشتبہ ہو گئی، اور انہوں نے چند اوراق پر مشتمل ایک رسالہ بھی لکھ مارا جس میں ان نمازوں کا استحباب ذکر کر دیا۔ اس رسالہ کے فریب میں بھی نہ آئیں، کیونکہ وہ زلات العلماء کی قبیل سے ہے۔ اس میں انہوں نے مغالطہ سے کام لیا ہے، اور امام ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل المقدسی نے ان کی رد میں ایک نفیس کتاب لکھی ہے جس میں بڑے عمدہ پیرایا سے ان کا باطل ہونا ثابت کیا ہے۔ اور امام ابو بکر طرطوشی نے اپنی کتاب الحوادث والبدع میں امام ابو محمد عبد الرحمن مقدسی سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، بیت المقدس میں یہ نماز صلاۃ الرغائب نہیں پڑھی جاتی تھی جو کہ ماہ رجب میں پڑھی جاتی ہے، اور نہ ہی 15 شعبان کی رات والی نماز کا رواج تھا۔ وَأَوَّلُ مَا حَدَثَتْ عِنْدَنَا صَلَاةُ شَعْبَانَ فِي سَنَةِ 48 و400، اور یہ شعبان والی نماز تو سن 448 ہجری میں ایجاد کی گئی ہے۔ اور آگے بیت المقدس میں اس نماز کے آغاز کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نابلس سے ایک شخص ابن ابی حمرا بیت المقدس میں آیا جو کہ بڑا خوشلحان قاری تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں یہ نماز پڑھانا شروع کیا۔ پہلے پہل اس کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی تھا، پھر دوسرا، تیسرا اور چوتھا مل گیا، اور نماز مکمل کرنے تک ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ مل گئی۔ اور وہی شخص آئندہ سال بھی آیا تو اس کے ساتھ ایک خلق کثیر نے یہ نماز پڑھی، اور اس نماز کا چرچا مسجد اور گھروں میں عام ہو گیا، اور پھر یہ سلسلہ ایسا چلا کہ آج تک اسے بڑی پابندی سے لوگ ادا کرتے ہیں، گویا کہ وہ کوئی مسنون عمل ہو۔ امام طرطوشی فرماتے ہیں کہ میں نے امام مقدسی سے پوچھا، کیا آپ نے لوگوں کو یہ نماز باجماعت ادا کرتے ہوئے خود دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور اس کے بعد اللہ سے مغفرت کی دعا بھی فرمائی اور استغفر اللہ کہا۔ اور یہ استغفار غالباً اس بنا پر ہوگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بدعت کو مروج دیکھا مگر میں اسے روک نہ سکا۔ اور بدعات کا محاسبہ کرنے والے قدیم علماء امت میں سے امام شہاب الدین المعروف امام ابو شامہ نے اپنی کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث کے صفحہ 32 تا 39 میں ماہ رجب والی صلاۃ الرغائب اور ماہ شعبان والی نماز جسے انہوں نے الصلاۃ الالفیہ کہا ہے، ان دونوں کی پرزور تردید کی ہے،
اور ثابت کیا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور ان کے بارے میں پائی جانے والی اور بیان کی جانے والی روایات ضعیف و موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جامع مساجد یا محلوں، راستوں اور بازاروں کی دیگر مساجد میں یہ جو الصلاۃ الالفیہ کے لیے اکٹھا ہوا جاتا ہے یہ محدث ہے، اور یہ اجتماع جو ایک مقررہ وقت، مقررہ رکعات اور مقررہ قرأت والی نماز کے لیے ہے، یہ غیر مشروع اور بدعت ہے۔ اور الصلاۃ الالفیہ والی روایت اہل علم حدیث کے اتفاق کے ساتھ من گھڑت ہے، اور امام ابن الجزری نے الحسن الحسین میں مذکورہ روایت کی سند کو موضوع اور باطل قرار دیا ہے۔ اور الصلاۃ الالفیہ یا ہزاری نماز کا یہ نام رکھے جانے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس کی 100 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح ایک نماز میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھے جانے کی وجہ سے اسے ہزاری نماز کا نام دیا گیا ہے۔ اور بدعات کے موضوع پر غالباً سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب البدع والنہی عنہا میں اس کے مؤلف امام محمد بن وضاح قرطبی نے، جو کہ 3 صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، اس 15 شعبان کی رات کے بارے میں اپنی سند کے ساتھ 2 روایتیں بیان کی ہیں، جن میں سے پہلی میں وہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے مشائخ و فقہاء نصف شعبان کی رات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا کرتے تھے، اور نہ ہی ایسی باتوں یعنی نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں ابن ابی ملیکہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں بتایا گیا کہ زیاد النمیری کہتا ہے کہ نصف شعبان کی رات کا ثواب رمضان کی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ نے کہا، لو سمعتہ منہ وبیدی عصا لضربتہ بها وکان زیاد قاضیا، اگر میں اس سے یہ بات سن لیتا اور اس وقت میرے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہوتا تو میں اس سے اسے ضرور مارتا۔ اور آگے وضاحت فرما دی کہ یہ زیاد اس وقت قاضی کے عہدے پر فائز تھا۔ اور حافظ زین الدین عراقی نے تخریج احیاء علوم الدین میں 15 شعبان کی رات والی اس نماز کے بارے میں وارد کی جانے والی روایت کے بارے میں لکھا ہے، حدیث و صلاۃ لیلۃ النصف حدیث باطل، نصف شعبان کی رات والی نماز کی حدیث باطل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود گھڑ کر منسوب کر دی گئی ہے۔ اس نماز کی 100 رکعتیں ذکر کی گئی ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا بھی کہا گیا ہے۔ اور امام شوکانی نے من گھڑت حدیثوں کو اپنی ایک کتاب میں جمع کیا ہے جس کا نام الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ ہے۔ اس میں مذکورہ 100 رکعت والی نماز پر مشتمل روایت کو انہوں نے جعلی و خود ساختہ قرار دیا ہے، اور اس کی متعدد اسناد ذکر کر کے ان کے روات کے مجہول ہونے کی بنا پر انہیں موضوع کہا ہے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے من گھڑت روایات کے مجموعے پر مشتمل اپنی کتاب العالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں نصف شعبان کی رات میں پڑھی جانے والی 100 رکعتوں اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد والی مسند الفردوس دیلمی کی روایت کو موضوع کہا ہے، اور ذکر کیا ہے کہ اس کی سند کے تمام راوی مجہول ہیں، اور ساتھ ہی 12 رکعتوں اور 14 رکعتوں والی نماز پر مشتمل روایات کو بھی موضوع و من گھڑت قرار دیا ہے۔ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں ذکر کیا ہے کہ تابعین میں سے بعض اہل شام مثلا خالد بن معدان، مکحول اور لقمان بن عامر وغیرہ رحمہم اللہ اس رات کی عبادت و تعظیم کیا کرتے تھے،
اور اہل بصرہ کے بعض عابد و زاہد قسم کے لوگ بھی ان کے موافق ہو گئے، مگر اکثر علماء حجاز مثلا عطاء اور ابن ابی ملیکہ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے بقول فقہائے اہل مدینہ اور اصحاب امام مالک رحمہم اللہ نے اس کا انکار کیا ہے اور اسے بدعت قرار دیا ہے۔ اور مذکورہ تابعین خالد و لقمان اس رات باجماعت نفل پڑھا کرتے تھے، عمدہ لباس پہنتے، خوشبو اور سرما بھی لگاتے تھے، اور امام اسحاق بن راہویہ نے ان کی موافقت کی ہے، جبکہ امام عالم اور فقیہ شام امام اوزاعی رحمہ اللہ مساجد میں باجماعت نفل پڑھنے، دعائیں کرنے اور قصہ خوانی کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور اگر کوئی شخص انفرادی طور پر کچھ نفل نوافل پڑھ لے تو اسے مکروہ نہیں کہتے تھے۔ اور حافظ ابن رجب نے اس عمل کو ہی اقرب قرار دیا ہے، اور بعض تابعین اور علماء کا یہ اختیار ہے، مگر جو کام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام سے بھی ثابت نہ ہو، اس میں جواز یا استحباب کہاں سے آئے گا؟ اور موقع ہونے اور کوئی امر مانع بھی نہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اسے نہ کرنے سے کسی فعل کی غیر مشروعیت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ المختصر، شعبان کی 15ویں رات میں پڑھی جانے والی مخصوص عدد کی رکعات اور مخصوص عدد کی سورہ اخلاص والی نمازیں کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نہ باجماعت، نہ بلا جماعت، نہ سرن اور نہ جہرن۔ اور اس رات میں بعض مخصوص دعائیں بھی کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک دعا یا ذل مننے سے شروع ہوتی ہے اور دوسری دعا الہی بالتجلی العظم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دعائیں بھی خود ساختہ ہیں۔ اب ان ایام سے تعلق رکھنے والی صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے، اور وہ ہے نصف شعبان کے بارے میں پائی جانے والی بعض دیگر روایات اور ان کی تحقیق، جسے آج ہم بالاختصار آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جسے ابن ابی عاصم نے السنہ میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، امام طبرانی نے معجم کبیر اور اوسط میں روایت کیا ہے، جس میں ارشاد ہے یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان۔ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کی رات اپنی مخلوقات کی طرف دیکھتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، اور مشرک و کینہ پرور کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد میں طبرانی کی روایات کے بارے میں کہا ہے کہ ان دونوں کی اسناد کے روات ثقہ ہیں۔ علامہ ذہبی نے حدیث معاذ کی سند میں انقطاع واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مکحول مالک بن یخامر سے ملے ہی نہیں تو ان سے بیان کیسے کر رہے ہیں؟ اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی یہ انقطاع نہ ہوتا، تو اس روایت کی سند حسن تھی، کیونکہ بقول امام منذری اس کے باقی تمام راوی ثقہ ہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جسے ابن ابی عاصم اور لالکائی نے السنہ میں اور طبرانی نے معجم میں بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی احوص بن حکیم ہیں، جنہیں مجمع الزوائد میں علامہ ہیثمی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام منذری نے اسے ترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت طبرانی اور بیہقی میں مکحول کے واسطہ سے ابو ثعلبہ سے مروی ہے، اور امام بیہقی نے کہا ہے کہ یہ روایت مکحول اور ابو ثعلبہ کے مابین جید مرسل ہے،
اور مرسل روایت کے حجت ہونے یا نہ ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ اور تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مسند امام احمد میں مروی ہے۔ اس روایت کی سند کو متابعات و شواہد کے طور پر لینے کے لیے لا باس بہ قرار دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ علامہ ہیثمی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ابن لہیعہ ہے جو کہ لین الحدیث ہے اور باقی روات موثوق ہیں، جبکہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے ابن لہیعہ کو ضعیف کہا ہے اور امام منذری نے اس کی سند کو لین قرار دیا ہے۔ اور متابعات و شواہد کے پیش نظر اسے شیخ البانی نے حسن درجہ کی روایت قرار دیا ہے۔ اس روایت میں مشرک کے ساتھ کینہ پرور نہیں بلکہ قاتل کا لفظ وارد ہوا ہے۔ اور چوتھی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو سنن ابن ماجہ، السنہ لابن ابی عاصم اور السنہ للالکائی میں مذکور ہے، اور اس کی سند میں بھی ابن لہیعہ ہے جو کہ ضعیف ہے، اور اسی سند میں ولید بن مسلم مدلس ہے، اور ایک راوی عبد الرحمن بن ارزب ہے جو کہ مجہول الحال ہے، لہذا یہ روایت بھی ضعیف قرار دی گئی ہے۔ پانچویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مسند بزار میں مروی ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہشام بن عبد الرحمن ہے جس کے بارے میں علامہ ہیثمی نے کہا ہے کہ اسے میں نہیں جانتا کہ کون اور کس درجہ کا ہے، جبکہ باقی روات ثقہ ہیں۔ اور چھٹی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو کہ مسند بزار، التوحید لابن خزیمہ، السنہ لابن ابی عاصم اور السنہ للالکائی، اخبار اصبہان ابو نعیم اور سنن بہقی میں ہے۔ اسے امام ترمذی نے الترغیب میں نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کی سند میں کوئی مذائقہ نہیں، لا بأس بہ، اور علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد میں اسے نقل کر کے اس کی سند میں مذکور ایک راوی عبد الملک بن عبد الملک کے بارے میں کہا ہے کہ ابن ابی حاتم نے اس روایت کو اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں ذکر کیا ہے، مگر اس راوی کو ضعیف نہیں کہا، جبکہ باقی روات ثقہ ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے عبد الملک کی اس روایت کو محل نظر قرار دیا ہے، جیسا کہ میزان الاعتدال ذہبی میں مذکور ہے۔ اور ساتویں حدیث حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جسے امام بزار نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک تو ابن لہیعہ ہے جو کہ لین بلکہ ضعیف ہے، اور دوسرا راوی عبد الرحمن بن انعم ہے، اور اسے بھی علامہ ہیثمی کے بقول جمہور ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے، اور صرف احمد بن صالح نے اس کی توثیق کی ہے۔ ان دو کے علاوہ باقی روات ثقہ ہیں، اور علامہ البانی کے بقول یہ روایت اور ایسی ہی دیگر کئی روایات لالکائی نے اپنی کتاب السنہ میں کبار تابعین مثلا عطا، مکحول اور فضل رحمہم اللہ سے موقوفاً علیہم نقل کی ہیں جو کہ مختلف الاسانید ہیں، اور ایسے مفہوم کی روایات چاہے موقوف ہی کیوں نہ ہوں یہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہیں، کیونکہ ایسی باتیں محض ذاتی رائے کی بنا پر نہیں کہی جا سکتی۔ اور آٹھویں حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً مروی ہے جس کی تخریج امام ترمذی نے اپنی سنن میں، امام ماجہ نے اپنی سنن میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں کی ہے، جس کے الفاظ ہیں ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، بے شک اللہ تعالی نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب کا نام اس بنا پر لیا گیا ہے کہ عربوں میں سب سے زیادہ بکریوں والا یہی قبیلہ تھا، اور شارح ترمذی نے لکھا ہے
کہ ابہری نے الازہار سے نقل کیا ہے کہ یہاں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہوں کی بخشش مراد ہے، نہ کہ اتنے گناہ گاروں کی۔ یہی حدیث ہے جس کے شروع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر سے غائب پایا، اور جب آپ کو تلاش کرنے نکلی تو آپ کو بقیع میں دیکھا، تو آپ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اس بات سے ڈر گئی ہو کہ میں تم پر ظلم کروں گا؟ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ آپ شاید کسی دوسری اہلیہ کے یہاں چلے گئے ہیں۔ تب آپ نے یہ مذکورہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے۔ لیکن اس روایت کے بعد خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے امام بخاری کو سنا ہے کہ وہ اس روایت کو ضعیف قرار دیتے تھے، اور آگے اس کی سند میں پائی جانے والے 2 جگہ کے انقطاع کو بیان کیا ہے کہ حجاج اور یحییٰ، اور پھر یحییٰ اور عروہ کے مابین انقطاع ہے کہ یحییٰ نے عروہ سے نہیں سنا، اور امام بخاری کا کہنا ہے کہ حجاج نے یحییٰ سے نہیں سنا، جبکہ اس روایت کی سند کے ایک راوی حجاج بن ارطع کو بھی محدثین نے مدلس قرار دیا ہے، اور مدلس کی صرف وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے جس میں وہ یہ کہے کہ مجھ سے یہ حدیث فلاں شخص نے بیان کی، جبکہ اس روایت میں ایسا نہیں، بلکہ حجاج نے آنا سے کام لیا ہے، جس سے ان کے سماع کی اور ان کی تحدیث کی صراحت نہیں ہوتی، اور امام بخاری کا اس حدیث کو ضعیف قرار دینا یقیناً انہی اسباب کی بنا پر ہوگا۔ اور 9ویں حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں مروی ہے، جس میں 15 شعبان کے دن کے روزہ اور رات کے قیام کا ذکر ہے، جس کے ضعیف ہونے کی تفصیل ہم نے پرسوں 15 شعبان کے روزے کی عدم مشروعیت کے ضمن میں بیان کی تھی۔ اور 10ویں حدیث حضرت عثمان بن محمد بن مغیرہ بن اخنس سے مروی ہے، جسے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اس میں سال بھر کی پیدائش و اموات اور نکاح کا ذکر ہے، اور وہ بھی مرسل و ضعیف ہے، اور ویسے بھی اس میں 15 شعبان کی رات نہیں بلکہ مطلق شعبان کے مہینہ کا ذکر ہے، جو کہ دیگر تمام روایات کے خلاف۔ الغرض، امام ابن رجب لطائف المعارف میں فرماتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت متعدد روایات میں آئی ہے، جنہیں اکثر محدثین نے ضعیف کہا ہے، لیکن ان میں سے بعض کو ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے، اور ان میں سے سب سے امثل حدیث عائشہ ہے۔ اور امام ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں تعدد حدیث کی بنا پر اور امام احمد رحمہ اللہ کی نصوص کے پیش نظر اس رات کی فضیلت مانی ہے، اور علامہ مبارک پوری نے متعدد احادیث کے پیش نظر یہ تسلیم کیا ہے کہ ان روایات کی کوئی اصل ضرور ہے۔ اور دور حاضر کے معروف محدث علامہ البانی نے متعدد طرق نقل کیے ہیں اور مذکورہ حدیث نمبر 1 کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ سب اس رات کی فضیلت کے ثابت ہونے کی دلیلیں ہیں۔ اب مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو کسی خاص طریقے سے منانے کا ثبوت نہ قرآن کریم میں ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں، لیکن آتش بازی و چراغاں جیسے لہو و لعب، حلوے مانڈے کے شغل، دن کے روزے اور رات کی خود ساختہ اور مخصوص کیفیت و کمیت کی نمازوں سے قطع نظر انفرادی طور پر اگر کوئی شخص ذکر و دعا اور مطلق نفلی عبادت کر لیتا ہے تو اسے مطعون نہ کیا جائے اور برا بھلا نہ کہا جائے، لیکن اگر وہ ان رسوم کی پابندی کرتے ہوئے ایسا کرے گا تو پھر یہ بہرحال درست نہ ہوگا، کیونکہ کسی رات کا فضیلت والا ہونا اس کے احتفال و جشن اور مخصوص عبادتوں کو مستلزم بھی نہیں ہوتا۔ واللہ الہادی الی سواء السبیل
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.